نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ سامعین حضرات، ہم نے اس سے پہلے اسی آیت کو تلاوت کر کے اور ایک حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ وہ حدیث بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، قرآن کی اس آیت کے ساتھ۔ وہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ میں نے وہ درس دے رہا تھا اور وہ تقریباً تشنا رہ گیا تھا مضمون کافی، تو میں نے وہاں سے بات شروع کرتا ہوں۔ ولا تنافسوا، لڑنا نہیں۔ ولا تحاسدوا، آپس میں حسد بھی نہیں کرنا۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، اس طرح یہ حسد جو ہے نا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کہتے ہیں کہ جو انسان کسی انسان سے حسد کرتا ہے وہ حقیقت میں اس انسان کے ساتھ حسد نہیں کرتا، وہ میرے ساتھ حسد کرتا ہے۔ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو نعمتوں کی وجہ سے انسان سے حسد کر رہا ہے، وہ نعمتیں عطا کرنے والا تو میں رب ہوں۔ تو آپ تو رب کے ساتھ ہی حسد کرتے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ وہ حسد کرتا ہے، انسان کے ساتھ نہیں کرتا۔ اور انسان کے حسد اتنا بڑا گناہ ہے۔ جو حابیل کو قتل کیا تھا قابیل نے، وہ حسد کی وجہ سے کیا تھا۔ یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا تو حسد کی وجہ سے ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا کہ ہمارا باپ جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بھی بنائے تھے، اور پھر آخر میں کنویں میں ڈال دیا۔ جتنا گہرا کنویں میں انہوں نے ڈالا، اتنا ہی اونچا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا تخت عطا کر دیا۔ جو حاسد تھے کنویں میں ڈالنے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے، وہ ایک وقت آیا، وہ کشکول گدائی لے کر عزیز مصر کے ساتھ مانگنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سے سبق سیکھ جانا چاہیے۔ حسد پہلا گناہ ہے جو آسمان پہ ہوا۔ فرشتوں نے انکار کیا، ابلیس نے انکار کیا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا، وہ حسد کی وجہ سے، یہ تو خاک سے پیدا ہوا، میں نار سے پیدا ہوا، اس وجہ سے میں اس کو کیسے سجدہ کروں۔ اس کو اتنا علم نہیں تھا، جو نار ہے وہ بھی تو خاک سے پیدا، مٹی سے پیدا ہوئی ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے، نار اوپر کو جاتی ہے، خاک نیچے کو آتی ہے، یعنی مٹی کو اوپر بندہ پھینکے تو اوپر سے وہ نیچے آئے گی، آگ لگائیں گے وہ نیچے سے اوپر جائے گی۔ آگ میں تکبر ہے، لیکن جو مٹی ہے اس میں عز و انکساری ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے تو اس کو زندگی بھی عز و انکساری سے ہی بسر کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے استاد مولانا اعظم صاحب رحمہ اللہ، وہ ہمیں ایک شعر سناتے تھے، انج ہو جا جویں ککھ مسیح تے، جنا کھنا تینوں لتاڑ دے تیری رب نال پری تے۔ تو اس وجہ سے ہمیں غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد نہیں کرنا۔ ولا تنافسوا، لڑنا بھی نہیں۔ ولا تحاسدوا، حسد بھی نہیں کرنا۔ اور تیسرے نمبر تے ولا تباغضوا، آپس میں بغض بھی نہیں رکھنا۔ دلوں سے بغض کو نکال دیجئے۔ بغض دنیا کی ایسی بڑی لعنت ہے، بڑی لعنت ہے۔ آپ دنیا سے اگر دل میں بغض رکھ کے مر گئے تو قیامت کے دن آپ کو آپ کی نیکیوں کا اجر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا بھی سوموار اور جمعرات کو بندے کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو میں سوموار اور جمعرات کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال پیش ہوں اللہ کے سامنے، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سوموار اور جمعرات کو جو انسان ایک دوسرے کے دل میں بغض ہے، ناراضگی ہے، گلہ شکوہ ہے، اگر ان کے دل صاف نہیں، سوموار جمعرات کو اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں ان کی نیکیوں کا ڈھیر ایک جانب لا دیں، ایک طرف۔ جب تک یہ دونوں آپس میں دل صاف نہیں کریں گے، ان کی کوئی نیکی بھی میں قبول نہیں کروں گا۔
یہ حساب لگا لیں، اگر دل میں بغض ہے، دل میں حسد ہے، دل میں کینہ ہے، تو کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپس میں اپنے دلوں کو صاف کر کے رکھیے۔ نبی کے ایک صحابی حضرت سعد بن مالک تھے، وہ آئے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، ان کی داڑھی سے پانی کے قطرات گر رہے تھے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کی نظر نبوت اس صحابی پہ پڑی، کہا جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ سامنے دیکھ لو۔ دوسرے دن پھر یہی کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا، پھر اس کی کون سی نیکی ہے جو نبی علیہ السلام کو پسند ہے، میں آج اس کے گھر جا کے رہوں گا اور میں دیکھوں گا یہ کون سا عمل کرتا ہے۔ 2-3 دن اس کے گھر میں رہے، جو نیکی وہ کرتا ہے وہی عمل عبداللہ بن عمر کرتے ہیں، نماز تہجد وہ پڑھتا ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ وہ پڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے بھی مجھے خاص تو کوئی نیکی نظر نہیں آئی، لیکن آپ کو اللہ کے رسول نے 3 دن لگاتار جنتی کہا تھا، پھر جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ آ گیا، اس کو دیکھ لو، جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ تو میں وہ عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا، نیکی دیکھنے کے لیے آیا تھا، مجھے تو خاص نیکی آپ میں نظر نہیں آئی۔ لیکن پھر سعد بن مالک نے کہا عبداللہ میں آپ کو ایک نیکی بتلاتا ہوں، جب میں رات کو سوتا ہوں میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ میں نے آج تک کسی مسلمان بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، بہن بھائی، کبھی دل میں بغض نہیں رکھا، میرا دل بالکل صاف ہے۔ اگر میرے مقام کو تو بھی پہنچنا چاہتا ہے اپنے دل کو صاف کر دے۔ تو ولا تباغضوا، بغض نہیں رکھنا، ولا تدابروا، منہ نہیں پھیرنا، جب بھی کوئی ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، افشوا السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سلام عام کر دو، ایک دوسرے کی دعوت کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ جب جہان والے سو جائیں تو اس وقت اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کیا کرو۔ انشاءاللہ یہ بھی ٹاپک جو ہے وہ آئے گا، یہ 4 باتوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں درس دوں گا۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام۔ تو میرے بھائیوں، منہ نہیں پھیرنا۔ پھر رہنا کس طرح ہے؟ منہ بھی نہیں پھیرنا، بغض بھی نہیں رکھنا، حسد بھی نہیں کرنا، لڑنا بھی نہیں، جاسوسی بھی نہیں کرنی، عیب جوئی بھی نہیں کرنی، بدگمانی بھی نہیں کرنی۔ کیسے رہنا ہے؟ مَا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا، ظلم نہیں کرتا، کسی مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے خوبصورت جسم نہیں دیکھتا، تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تھوڑے حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ التقویٰ ہا ہنا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، آپ نے تقوی کے بارے میں اشارہ اپنے سینے کی طرف کیا۔ التقویٰ ہا ہنا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، جو اللہ کا ڈر ہے وہ سینے میں ہے، اللہ کا ڈر جو ہے وہ دل میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کے اعمال کی اصلاح کرنے کی، اور ہر مسلمان بھائی کے بارے میں اللہ دل صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔